آخری بات یہ تھی کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے کور کمیٹی نے بھی اس امر پہ زور دیا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خان صاحب کے مقدمات کے روز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں تاکہ خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ایک یگانگت کے طور پہ ان کی حاضری سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آئندہ کے لیے جو بھی احتجاج ہوگا تو پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ صوبوں میں یا مرکز میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ جائیں گے اپنے حلقوں میں اور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ تو لہذا احتجاج جو ہے آئندہ قیادت کی ذمہ داری رہے گی۔ اچھا یہ بتا دیجیے احتجاج جو کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، کیا اس کو حکومتی اجازت کے ساتھ مشروط کیا جائے گا؟ نہیں، حکومتی اجازت تو ہم نے 2 سال میں نہیں لی ہے، دیتے ہیں تو دے دیں، ورنہ ہم تو پھر بھی آئے ہیں اور پھر بھی آئیں گے۔ ہم نے پرچہ ٹھونکیں گے تو ٹھونکنے دو۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا جو فیصلہ تھا یہ عمران خان کا تھا، تو کیا آپ نے عمران خان کے فیصلے کو غلط کہا تھا اس دن؟ ماشاءاللہ یہ فیصلہ خان صاحب کا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو وحدت المسلمین جو تھی اس کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اور چونکہ وہ فیصلہ غلط ہوا ہے اگر وہ جوائن کر لیتے تو پھر ہم یہ جوائن نہ کرتے، میں نے یہ بات کی تھی۔ اچھا آپ کے ہر بیان کو میڈیا کنفیوژن کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہیں آپ کا کوئی کمیونیکیشن پرابلم ہے یا پھر کوئی اور پرابلم؟ کمیونیکیشن تو ماشاءاللہ لوگ مجھے زبان دراز بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی کی چیزیں اچک لیتے ہیں اور سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے۔ اب کل جو جیو ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ جناب یہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی ہے، تو بات تو پوری بتائی ہی نہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنہوں نے کرپشن کی تھی وہ تو گنگا میں اشنان کر گئے، دھل گئے، اور وہ جناب ان کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں، چاہے پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو یا اور بہت سارے وزراء جو ان کے ساتھ چلے گئے۔ ایسی ضرورت کیا پڑی؟ کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، ہماری روٹین میں تمام جو عوامل ہوتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کور کمیٹی کا اجلاس پہلے ہم زوم پہ، اور جب سے قیادت باہر آئی ہے تو اب فزیکل میٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بلے کا نشان چلا گیا، مخصوص نشستیں نہیں ملی، اس کے بعد آپ کو سب کو یاد آیا پارٹی کو کہ کور کمیٹی فیصلہ کرے، ورنہ تو اکیلے لوگ فیصلہ کرتے تھے خان کے مشاورت کے بغیر ہی، تو یہ ابھی کیوں ہوا؟ جب پارٹی کو نقصان ہو گیا تب یاد آئی؟ نہیں، میں عرض یہ کروں کہ پہلے بھی کور کمیٹی کی رائے کا خیال کیا جاتا تھا، خان صاحب خود کرتے ہیں، بلکہ خان صاحب نے کئی دفعہ میں کہا ہے کہ کور کمیٹی سے رجوع کریں اور ان سے ان پہ آپ کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس میں شامل کرائیں۔ باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک فیصلہ ہمیں خان صاحب سے اپروو کرانا پڑتا ہے۔ اب اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں برا، لیکن فیصلہ خان صاحب کے پاس تب جاتا ہے جب اس پہ اپنی پارٹی کی انپٹ اس میں شامل ہوتی ہے۔ تجاویز ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا ان کا کام ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ چلو بھائی چلے وہ کل دے دوں گے، کل وہ کور کمیٹی کے نوٹس میں لائے جائیں گے اور کور کمیٹی کے وساطت سے بھی کیے جائیں گے۔ آخری بات یہ تھی کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے کور کمیٹی نے بھی اس امر پہ زور دیا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خان صاحب کے مقدمات کے روز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں تاکہ خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ایک یگانگت کے طور پہ ان کی حاضری سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آئندہ کے لیے جو بھی احتجاج ہوگا تو پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ صوبوں میں یا مرکز میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ جائیں گے اپنے حلقوں میں اور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ تو لہذا احتجاج جو ہے آئندہ قیادت کی ذمہ داری رہے گی۔
अच्छा ये बता दीजिए एहतजाज जो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उसको हुकूमती इजाज़त के साथ मशरूत किया जाएगा? नहीं, हुकूमती इजाज़त तो हमने 2 साल में नहीं ली है। देते हैं तो दे दें, वरना हम तो फिर भी आए हैं और फिर भी आएंगे। हमने पर्चा ठोंकेंगे तो ठोंकने दो। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का जो फैसला था ये इमरान खान का था, तो वो- क्या आपने इमरान खान के फैसले को गलत कहा था उस दिन? माशाल्लाह, ये फैसला खान साहब का था। मैंने ये कहा था कि जो वादतुल मुस्लिमीन जो थी उसको शामिल न करने का फैसला गलत था, और चूंकि वो फैसला गलत हुआ है, अगर वो ज्वाइन कर लेते तो फिर हम ये ज्वाइन न करते। मैंने ये बात की थी। अच्छा, आपके हर बयान को मीडिया कंफ्यूजन के साथ पेश करता है? कहीं आपका कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह लोग मुझे ज़बान दराज भी कहते हैं। आप कहते हैं कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। लोग अपनी मर्जी की चीजें उचक लेते हैं और स्याक को सबाक से हट के जो है, अब कल जो जियो टीवी पे खबर चल रही थी कि जनाब ये मैंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हुई है, तो बात तो पूरी बताई ही नहीं। मैंने तो ये कहा था कि जिन्होंने करप्शन की थी वो तो गंगा में स्नान कर गए, धुल गए, और वो जनाब उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं, चाहे परवेज खटक हो, महमूद खान हो या और बहुत सारे वज़रा जो उनके साथ चले गए। अच्छा सर, ऐसी जरूरत क्या पड़ी? क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी? नहीं, हमारी रूटीन में तमाम जो अवामिल होते हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं। कोर कमेटी का इजलास पहले हम जूम पे, और जब से क़यादत बाहर आई है तो अब फिजिकल मीटिंग भी हम कर रहे हैं। अच्छा ये बल्ले का निशान चला गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उसके बाद आपको इस सबको याद आया पार्टी को कि कोर कमेटी फैसला करे, वरना तो अकेले लोग फैसला करते थे खान के मशावरत के बगैर ही। तो ये अभी क्यों हुआ? जब पार्टी को नुकसान हो गया तब याद आई? नहीं, मैं अर्ज ये करूं कि पहले भी कोर कमेटी की राय का ख्याल किया जाता था। खान साहब खुद करते हैं, बल्कि खान साहब ने कई दफ़ा में कहा है कि कोर कमेटी से रजू करें और उनसे इन पे आप कलेक्टिव विजडम जो है उसमें शामिल कराएं। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हर एक फैसला हमें खान साहब से अप्रूव कराना पड़ता है।